وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک ہمارے فالج زدہ بیچارے بوڑھے ملے پچھلے ہفتے، میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا، میں بلڈ پریشر بھی تھا، کولیسٹرول بھی تھا، شوگر بھی تھی. تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ، اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے، تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے میں نے کھایا کچھ ہو گیا مجھے فالج ہو گیا مجھے. تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ جو ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا، کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا، اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا. تو ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا. بہت خطرناک پیشنٹ تھا، وہ بہت اصرار کیا. وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے ہیں، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا، تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے، یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا. تو اللہ کہتے ہیں پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے، بندہ علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا. استخارہ نہیں نکالا، خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے، ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے ولاگ پہ آپ دیکھ لیں اس کو، اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے.
اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو. جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے. اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے. ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا. صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں. یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, UK کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقات دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس کو. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ
दकियानूसी नहीं सिखाता मेरे भाई, मुसलमानों ने ऐसे ही नहीं दुनिया पे हुकूमतें कर ली हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है ना पूरी दुनिया पे दाऊद अलैहिस्सलाम ने, पूरी दुनिया ना भी हो, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर जो हुकूमत की है, तो कुरान क्या बताता है कैसे की हुकूमत, कैसे की हुकूमत, भूखे लगा लगा के की। कुरान उनकी इबादत का भी तस्करा करता है, दिन में रोजा रखते थे, रातों को तहज्जुद पढ़ते थे, इसका भी तस्करा करता है, ये भी जरूरी है। वरना एक सेकुलर फौज में, मुजाहिदीन में और एक मजहबी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अल्लाह कहते हैं जब तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि तुम लड़ रहे हो अल्लाह की मदद पे, तो अल्लाह को याद भी तो रखो ना, लेकिन साथ साथ असबाब और वसाइल भी खानदानी तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा, जिरहें बनाए लोहे की, और कैसे कहा, ये भी नहीं कहा कि बना दें बस, बाकी मैं खुद ही जोड़ दूंगा। कद्दिर फिस सर्द, उनकी लड़ियां जोड़ने में भी अंदाजों से जोड़े हैं कि कैसे उस अंदाजे का मतलब क्या है, क्योंकि जब जिरहें बनाई जाती है ना, लोहे के लिबास जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर है जिस फौजी के लिए, जिस मुजाहिद के लिए बनवाई जा रही है, उसको लेटना भी होगा, उसको बैठना भी होगा, उसको घोड़े पे छलांग लगा के बैठना भी है, तो वो मूवेबल हो, वो मुड़ सके आसानी से, तो उसके लिए बहुत टेक्निकल तरीके से उसको एडजस्ट करना है। तो कद्दिर का मतलब उसकी एडजस्टमेंट बड़ी खानदानी होनी चाहिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। ये भी नहीं कहा कि अल्लाह मियां ने कि ज़िरहें बना ले, रस्सी से जोड़ लेना, ये एक तार नहीं होती जो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है, ये वाली तार से यूं करना। हमारे यहाँ जुगाड़ू काम हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे? जापान में जुगाड़ू काम नहीं होते। हमारे हर काम क्या है, कंप्यूटर को भी ठंडा कर रहे हैं पंखे पे ना आगे मैंने नेट पे एक वीडियो देखी, सिस्टम को ठंडा करने के लिए एक अलग से पंखा चलाया जो कंप्यूटर को कम और आपको ज्यादा ठंडा कर रहा है, मुंह पे हवा आ रही है डायरेक्ट उसकी। खैर, तो कद्दिर फिस सर्द, मैनेजमेंट इस्लाम का एक हुक्म है, सफों को सीधा करने का हुक्म है या नहीं? अल्लाह मियां कहते हैं नमाज पढ़ने आओ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए कोई मसला नहीं है यार, कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है, कर ले। ना ना ना, इतनी भाई जब खड़े हो सीधे तो फिर सीधे होने चाहिए, जरा सा भी पेट आगे निकला हुआ ना हो, सीना आगे निकला हुआ ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकामत के बाद कैसे सफों को सीधा करते थे? मैनेजमेंट आज दीनदार लोगों में खत्म, सारे बातें उल्टी हो रही हैं, इलॉजिकल बातें करवा लो। कोरोना में तो दिमाग पी गए थे लोग हमारा। कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई? खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई उन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवनज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नजर में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नजर में लिबास की बड़ी वैल्यू है, ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं वो गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हो, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है तो हमसे क्या लड़ेंगे, ठीक है ना। तो लड़ाई के लिए जाहिर है हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता है हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोक दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोक था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवंज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजा ले कोई पेवंज़दा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चट्टी बनियान धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे।
کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے، ان کی پگڑی دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر، تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، آج ہی کی بات ہے، شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں، جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا، اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں، پل بنانے کا ٹائم ہوتا، اسباب و وسائل ہوتے، پھر بھی نہیں جاتے، اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے، سوری پیچھے سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، پانی نہیں تھا، خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر، تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے، اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا، باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا، میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا، شف، اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ووٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جیت رہا ہے، میم بنائی پاکستانیوں نے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، شف، ایک دم وہ نیچے ہوا، بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں